بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں بھی باعزت بری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نواز شریف اپنے تمام کیسز میں بری ہو چکے ہیں اور اسی پہ بات کرنی ہے۔ جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ بریکنگ نیوز آ رہی ہیں ہر ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچتی رہے۔ واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ 3 کیسز تھے نواز شریف صاحب پر، ایک العزیزیہ، ایک ایون فیلڈ اور ایک فلیگ شپ۔ ایون فیلڈ میں بھی وہ بری ہو چکے ہیں، فلیگ شپ میں ان کو جج ارشد ملک نے ہی بری کر دیا تھا۔ اپیل کی تھی نیب نے، وہ اپیل بھی واپس ہو گئی، اب اس میں بھی وہ بری ہیں۔ ایک العزیزیہ تھا جس میں ان کی سزا سسپینڈڈ تھی اور وہ سزا سسپینڈ کی تھی پنجاب حکومت نے، اب وہ بیل پہ تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا کیس، باعزت بری ہو گئے ہیں العزیزیہ میں بھی۔ نواز شریف اب اپنے تینوں کیسز میں بری ہیں، باعزت بری ہیں۔ اب ایک وہ جو کچھ بحث چل رہی ہے، جو کچھ ڈیبیٹ ہے، اور وہ ڈیبیٹ ہے جناب کہ نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہے یا وہ 5 سال کے لیے ہے۔ ایک قانون آیا اور اس قانون کے تحت قانون میں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اور اس میں جناب بتایا گیا کہ جی یہ جو ہے نااہلی ہے یہ تا حیات نہیں بلکہ 5 سال کے لیے ہے اور 5 سال گزر چکے ہیں۔ اب اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ سپریم کورٹ جائے گا، ادروائز وہ ان کے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی، اور کل سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں ان کے مطابق بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے مطابق وہ جو نااہلی ہے، ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ تا حیات نااہلی نہیں ہو سکتی، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک بندہ قتل کرتا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ ایک بندہ زیادتی کا مجرم ہوتا ہے جو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی، ان کی بھی نااہلی 5 سال ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ 63(1)(g یعنی وہ بندہ بھی نااہل ہوتا ہے جو پاکستان کی اساس کے خلاف بات کرے، پاکستان بننے کے خلاف، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات، مطلب پاکستان کے بننے کے خلاف بات کرے، پاکستان کی ایڈیالوجی کے خلاف بات کرے، وہ بندہ بھی 5 سال کے لیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو بندہ پاکستان کی تباہی پھیر دے وہ بھی 5 سال کے لیے نااہل ہوتا ہے، اور یہ نیب والا کیسے تا حیات نااہل ہو گیا ہے۔ اب یہ ذرا چیف جسٹس صاحب نے، ابھی وہ چیف جسٹس بنے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کیا کہا تھا نواز شریف کے کیس سے، اس کے بعد میرا خیال ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن لیجئے۔ The trickier waters of recent times. Now, another Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. I'm not going to comment about this judgment. I'm just saying what it says. It says, Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary, you did not receive it, and you did not disclose it. So, you're not a good Muslim. So we sent you home. That's what the judgment says. یہ جناب کس طریقے سے وہ ریمارکس دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلے نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ ایک سیلری جو ریسیو کر سکتے تھے آپ نے وہ سیلری ریسیو نہیں کی، لہٰذا آپ اچھے مسلم نہیں ہیں، ہم آپ کو گھر بھیج رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، اب آج وہ چیف جسٹس ہیں اور جنوری سے اس کیس پر روزانہ کے حساب سے سماعت ہو رہی ہے۔ جیسے یہ چھٹیاں ختم ہوں گی روزانہ کے حساب سے سماعت ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا، میں آپ کو بہت عرصے سے اب ہمارے کچھ ارسطو جو مالشیا پالشیا صحافی، اصل میں کچھ صحافی ہیں مالشیا پالشیا، ٹھیک ہے نا، اور کچھ صحافی ارسطو بنتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔
وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے نواز شریف کے کوئی یقین کیجیے جو سمجھنے کو بریکر آ گیا ہے جناب، کوئی یہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے آرٹیکلز لکھنے شروع کر دیے کہ دیکھیں جی العزیزیہ میں انصاف ذرا وہ خود کہہ رہے ہیں رینگ رینگ کے مل رہا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، نواز شریف جب وہاں سے آئے ہیں نا وہ پورا ارینجمنٹ کر کے آئے ہیں۔ نواز شریف نہیں آنا چاہ رہے تھے، یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں۔ نواز شریف نے کہا کہ جس طریقے سے غلط طریقے سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا، غلط طریقے سے مجھے سزائیں دی گئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو معلومات کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جن کے پاس معلومات ہیں وہ میری پوری گواہی دیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے تھے نا، اس میں واجد ضیاء، ایف آئی اے کے باقی لوگ، واجد ضیاء، وہ ایس سی پی کے، آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے، پتہ نہیں کون کون تھے، 5-6 لوگ تھے، جب وہ پیش ہوتے تھے تو وہ عام طور پہ وہ لوگ کہتے کہ جی نواز شریف ہماری بات کو سیریس ہی نہیں لیتے، ٹھیک۔ بعد میں پوچھا گیا کچھ لوگوں سے، اور ہم نے بھی پوچھا اندر کی خبر رکھنے والوں سے اور نون لیگ کے قریبی ذرائع سے، انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ نواز شریف کچھ بھی کر لیتے نا، انہوں نے پکا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہی کرنا ہے اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جس طریقے سے مجھے غلط طریقے سے چیزوں کو غلط کیا گیا اور خراب کیا گیا، آپ اس کو ٹھیک کر کے دو گے تب میں آتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ جی بالکل ٹھیک ہوں گی۔ اس وقت بھی اسی جوڈیشری نے، اسی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کس طریقے سے ایون فیلڈ کے فیصلے کا کس طریقے سے دھجیاں اڑائی تھی، آپ کو نہیں پتا؟ اس وقت بھی جج ارشد ملک صاحب نے کہا تھا کہ کس طریقے سے وہ فیصلہ میرے سے لیا گیا، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے میری ویڈیو دکھا کے تو یہ العزیزیہ والا فیصلہ نواز شریف کے خلاف مجھ سے لیا گیا۔ تو جب ایسے ہی کسی کو غلط طریقے سے سزا دو گے تو پھر وہ ویسے ہی انصاف تو ہوگا ان کے ساتھ، اور وہ ویسے ہی جو ہے نا مطلب اور فلیگ شپ میں وہ ویسے ہی بری ہو گئے ہیں۔ اب آج ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سماعت ہوا اور وہ لائیو سماعت ہوئی اس کی، اور 9 معاونین بھی مقرر کیے کہ یہ قابل سماعت ہے، یعنی آپ ہماری اس میں مدد کریں، سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اس میں تذکرہ ہوا بار بار جسٹس نسیم حسن شاہ کا، جسٹس نسیم حسن شاہ کی کتاب کا بھی اور ان انٹرویوز کا بھی، جو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے جو انٹرویوز دیے مختلف ٹی وی چینلز کو، اور خاص طور پہ جو انہوں نے افتخار احمد صاحب کو جواب دہ میں جو جیو ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے اس میں جو انٹرویو دیا، وہ انٹرویو ہے، آپ موجود ہے، میں نے بھی سنا، آپ بھی سنیں۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت سارے ججز بہادر نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارا رہنا ضروری ہے، یعنی نوکری ضروری ہے، انصاف ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ خود انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، اور کچھ کیسز جن کیسز میں ملٹری کا زیادہ دلچسپی ہے تو وہ انہی کے مطابق کر لو، اب سمجھ آ گئی۔ آج اگر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ سزا کم ہو جائے، لیکن ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ نہیں، یا سزا دیں یا بری کریں، ٹھیک ہے نا، ہمیں بریت چاہیے، ایکویٹل چاہیے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ انصاف کے منہ پر اس طریقے سے کالک ملتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہی۔ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے، اور ان کے ریمارکس سے مجھے شدید اختلاف ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب وکیلوں سے انہوں نے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک کیس ختم ہو چکا ہے، اس کی نظر ثانی بھی ختم ہو چکی ہے، تو پھر تو کس کیس کو ہم ٹچ ہی نہیں کر سکتے۔ نہیں سر، آپ کو خدا لگے ہیں نعوذ باللہ، آپ کو مقدس گائے ہیں، آپ نے جو فیصلے کر دیے، آپ نے جس رعونت کے ساتھ اس سپریم کو، آپ سے مراد آپ کے پہلے والوں نے جو فیصلے کیے ہیں، تو جس رعونت کے ساتھ اور جس فرعونیت کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے ہیں، وہ اس میں شامل، ججز میں، بینچ میں شامل نسیم حسن شاہ، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس بینچ نے پھانسی دی تھی، پھانسی کی سزا سنائی تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری گردن پر بوٹ تھا۔ تو پھر آپ گردن پہ بوٹ رکھ کے آپ فیصلے دیں، انصاف کا قتل کریں، اور پھر ان کو ٹھیک بھی نہ ہو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ٹھیک بھی نہ کریں؟ آپ کو ہی کام ہے ان کا ٹھیک کرنا. یہ کوئی غلط چیز ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک. ایک فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر، پہلا آئینی پرائم منسٹر، اس کو آپ نے پھانسی کے تختے پر جھلا دیا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو خدا لگے ہیں کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا. وہ ریورس ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ سلیوٹ پیش کرتے ہیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کہ وہ اس طرح کے فیصلوں کو کھول رہے ہیں. کسی کی جرت نہیں تھی کہ جسٹس صدیقی صاحب نے وہ جو فیصلے کیے، جسٹس صدیقی کا جو کیس وہ کھولے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کھولے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ یہ نواز شریف کے کیسز کھولیں. اور یہ تاحیات نااہلی والے سلام پیش کرنا چاہیے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کہ ایسے کیسز وہ کھول رہے ہیں اور ایسے کیسز پہ فیصلہ آ رہا ہے. تو جو چیزیں جس طریقے سے غلط ہوئی ہیں اسی طریقے سے ٹھیک ہونی چاہیے، جوڈیشری کے ذریعے ٹھیک ہونی چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے انصاف کے منہ پہ کالک ملی ہے، یہ جو باہر ترازو لگا ہوا ہے، اس ترازو میں جس طریقے سے اس ترازو کا ستیہ ناش کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا بھی جوڈیشری کا کام ہے. اور یہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہ کہ وہ بالکل امید نہیں بلکہ یقین ہے، اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو انصاف ملے. یہ کیا ہوا کہ جب ایک چیز غلط ہو گئی ہے تو اس کو غلط رہنے دیں؟ یہ نہیں ہوا. عظیم قومیں غلط کو ٹھیک کرتی ہوتی ہیں اور اس سے سبق بھی حاصل کرتی ہیں. نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں. اب نواز شریف کے راستے میں کسی قسم کے الیکشن لڑنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نواز شریف الیکشن بھی لڑیں گے، نون لیگ سویپ بھی کرے گی. یہ ذرا ویڈیو سنبھال کے رکھ لینا، میرے ریمارکس بھی دیکھنا، اور حکومت بھی بنائے گی. میں ہمیشہ ہی تحریک انصاف کے دوستوں کو بتاتا ہوں ٹھیک کہ جو لوگ آپ کو چونا لگا رہے ہیں آپ ان کو سنتے ہیں. چونا لگانے والوں سے کم از کم پوچھا کریں کہ بھائی آپ ہمیں چونا لگا رہے ہیں، ظفر نقوی ہمیں ٹھیک بتا رہے ہیں، لیکن آپ کا بھی اپر چیمبر فارغ ہے، آپ ہمیشہ چونا لگانے والوں کی بات سنتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.